وقت نہ سب کا بدل جاتا ہے. انسان کو کبھی بھی اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ یار میرے پاس اتنا ہے. وقت نہیں لگتا ہے، انسان کی دولت ختم ہو جاتی ہے. غرور اس کا مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو جاتا ہے. میں بتاؤں آپ کو، ایک انسان تھا، بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ مالدار تھا. اس کے دروازے پر یار کوئی فقیر جاتا تھا نا، اس کو ذلیل کر کے بھگا دیا کرتا تھا. رمضان شریف کا ٹائم چل رہا تھا، ایک فقیر اس کے دروازے پر آ گیا اور اس فقیر نے نا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر آواز دی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، مجھے کچھ سامان دے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے، ہے کوئی ایسا؟ تو اس کی جو بیوی تھی نا، اس کی بیوی نے تھوڑا سا سامان لیا پلیٹ میں اور باہر لے جا رہی تھی نا، تو اس نے روک لیا. کہا کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا دروازے پر فقیر ہے. کہا تم اس طریقے سے روز لے جاؤ گی؟ کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، روز اس طریقے سے فقیر آئیں گے دروازے پر، تو تم روز لے جاؤ گی؟ اس نے کہا کوئی کمی تو نہیں ہو جائے گی؟ ہم لوگ مالدار ہیں، ہمارے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور ہم اگر اس کو دے دیں گے تو ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی. اس نے کہا بات سنو، یہی رکھو اور کوئی ضرورت نہیں اس کو دینے کی. اس نے پھر دروازے سے آواز دی، ہے کوئی جو مجھے کھانے کے لیے کچھ دے؟ وہ غصے میں دروازے پر آیا، آنے کے بعد دروازہ کھولا. کہ تمہیں ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ میں نے تمہیں کیا بتایا؟ آگے بڑھ کے دیکھو یار، رمضان شریف کے موقع پر ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا ہے نا جس کے کھانے کے لیے نہ ہو. رمضان شریف کے ٹائم پر کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو گھر سے واپس نہ گھمانا، گھر سے ایسے مت لوٹانا. ہاں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. یار اس نے کیا کیا؟ کہا تمہیں ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ تمہیں منع کر دیا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ اتنا مالدار تھا کہ اس کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا. لیکن یہی ہوتا ہے، ایک بخیل انسان ہوتا ہے، ایک سخی انسان ہوتا ہے. اللہ بخیل کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ سخی انسان کو پسند کرتا ہے. ہاں، حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، حضرت حاتم تائی نا، ان کے 10 دروازے تھے، 10 دروازوں سے وہ دیا کرتے تھے مانگنے والوں کو، اتنا دیا کرتے تھے، بڑے سخی تھے. مولائے کائنات نے فرمایا کہ اس کو سخاوت نہیں کہتے ہیں. یار اس کو سخاوت نہیں کہتے ہیں، سخاوت اس کو کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک دروازے سے دیا کرتے تھے اور اتنا دیا کرتے تھے کہ دوبارہ مانگنے والے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہاں، سخاوت اس کو کہتے ہیں. وہ انسان تھا نا، اس نے کہا آگے بڑھ کے دیکھو. اس نے کہا یار تھوڑا سا کچھ دے دو، کچھ تھوڑا سا دے دو نا، میں کھا لوں گا. نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس نے پیٹ پر لات مار دی. غریب انسان کے پیٹ پر جیسے ہی لات لگی نا، وہ غریب انسان زمین پر گر گیا. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے نا میں خوش ہوں. اس طریقے سے اگر خوش رکھنا چاہتا میں خوش ہوں. اتنا کہتا ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا چلا گیا. کچھ دنوں تک ایسے ہی ماحول رہا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ جو امیر انسان تھا، جس کو گھمنڈ تھا اپنی دولت پر، جس کو ناز تھا اپنی دولت پر کہ میں بہت بڑا مالدار انسان ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی دولت گھٹنا شروع ہو گئی. اس کو نقصانات ہونا شروع ہو گئے. اس کے جو کام تھے، کام میں نقصان ہونے لگے، دولت گھٹنے لگی، اور یہ مقروض ہو گیا. اس پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا. یہاں تک نوبت آئی کہ بیوی کو ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا. اتنا زیادہ غریب ہو گیا، اتنا زیادہ اب یہ کمزور ہو گیا. ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی کہ اگر مجھے کھلا سکتے ہو تو رکھو اپنے یہاں، ورنہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گی، تم مجھے چھوڑ دو. نوبت یہاں تک آئی، اس نے طلاق دے دی کہ جا جس سے چاہے اس سے نکاح کر لے. عورت نے کچھ دنوں کے بعد ایک انسان سے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد وہ خوشی خوشی رہنے لگی. وہی ایک دن وقت ایسا آ گیا کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا. اور رمضان شریف کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے نا، فقیروں کی لائن در لائن چلتی ہے. اسی طریقے سے یہ عورت بیٹھی تھی روزہ کھولنے کے لیے، اور اس کا شوہر بھی دوسرا والا، جہاں سے دوسری بار شادی ہوئی، وہ بیٹھے تھے سب لوگ روزہ کھولنے کے لیے. کیا دیکھا کہ ایک آواز آئی دروازے سے، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، ہے کوئی انسان جو مجھے کچھ دے؟ اس عورت نے تھوڑا سا سامان لیا، پلیٹ میں رکھا اور چلنے لگی. تو اس کے شوہر نے نا اس کو روک لیا. کہاں جا رہی ہو؟ کہا وہ دروازے سے آواز آ رہی ہے نا، دروازے پر ایک مانگنے والا کھڑا ہے، میں سوچتی ہوں تھوڑا سا سامان اس کو دے دوں. اس کا شوہر کہتا ہے ارے تو تم اتنا کم کیوں لے جاتی ہو؟ لو یہ بھی لو، یہ بھی لو.
बहुत ज्यादा उसने एक प्लेट में बहुत ज्यादा सामान रख दिया और कहने लगा कि जाओ अब लेके जाओ, उसको और ज्यादा की जरूरत हो तो उसको और ज्यादा देना, क्योंकि अगर अल्लाह ने हमें आज दिया है ना तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि एक दिन था कि जब मैं बहुत गरीब था, आज अल्लाह ने मुझे अता किया है तो मेरा ये हक बनता है कि अल्लाह की राह में खर्च करूं, मेरा ये हक बनता है कि अल्लाह की राह में सदका व खैरात करूं, गरीबों की मदद करूं, इमदाद करूं। तो इतना कहा ना तो औरत खुश हो गई, उसने तमाम सामान लिया, बाहर चली गई, दरवाजा खोला, दरवाजा जैसे ही खुला ना उसकी चीख निकल गई और चीख निकली जमीन पे गिर गई। उसका शौहर भागता हुआ आया, उसे उठाया, कहा क्या बात है, क्यों चीख निकली? इतने में दरवाजे के बाहर उसकी नजर गई तो उसकी भी चीख निकल गई। औरत कहने लगी बात सुनो, मेरी चीख निकली अलग बात है, तुम्हारी क्यों चीख निकली? इंसान कहने लगा मेरी चीख इसलिए निकली क्योंकि ये जो है ना सामने इंसान, ये बहुत ज्यादा मालदार था, पहले बहुत ज्यादा मालदार था। एक दिन मैं इसके दरवाजे पर गया था मांगने के लिए, मैं मांगने के लिए गया था, मैंने सवाल किया था, इसने मेरे पेट पर लात मार दी थी। जब इसने मेरे पेट पर लात मारी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, आगे चला गया और आज अल्लाह ने इसे ये दिन दिखाया कि ये मेरे दरवाजे पर मांगने आया है और मुझे अल्लाह ताला ने इतने मालदार बना दिया। तो ये वक्त बदल गया, अल्लाह ताला ने ऐसे तब्दील कर दिया कि मालदार को गरीब बना दिया और गरीब को मालदार बना दिया। उसका शौहर कहने लगा अच्छा ये बताओ तुम्हारी क्यों चीख निकल गई? वो कहने लगी तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये वो इंसान है कि जिसकी मैं पहले बीवी थी और मैं तुम्हारे लिए सामान ला रही थी, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा कोई जरूरत नहीं देने की। तो अल्लाह ने इसको दिखा दिया, अल्लाह ने इसके गुरूर को, इसके घमंड को तोड़ दिया और मिट्टी में मिला दिया, इसके गुरूर को चकनाचूर कर दिया। तो अल्लाह जब चाहता ना जो चाहता है करता है। अल्लाह मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो कभी भी अपने माल पर घमंड ना करना, गुरूर ना करना, अल्लाह ने जितना दिया है ना उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें यार। हाँ, हर हाल में खुश रहा करें। अगर किसी के पास नहीं भी है ना तो अल्लाह पर ताना ना कसा करें कि अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो यार। अल्लाह ने जितना दिया है उसी में खुश रहा करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए।